اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ میں ملک محمد عبداللہ، چیئرمین تحریک اسلام پاکستان، آپ تمام لوگوں کو تحریک اسلام پاکستان کے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آدم نے کیا کھایا جس کی وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا؟ یہ ایسا سوال ہے جو یہودیوں، نصرانیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ سوال ہے۔ اس سوال کا درست جواب تو بنیادی طور پر ان میں کسی کے پاس موجود نہیں۔ ہاں، اس سوال کے جواب کے خلا کو پر کرنے کے لیے کئی جھوٹی کہانیاں بنا لی گئی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں۔ میں آج آپ کو وہ وجہ درستگی کے ساتھ بیان کر دوں گا جس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اس وجہ کو بیان کرتے ہی ایک دور کا خاتمہ ہو جائے گا اور اخبار کا علم صفر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ ساری سچی ثابت ہونی چالو ہو جائیں گی۔ دجال بھی نکلتا آپ کو نظر آ جائے گا کچھ عرصے تک، امام مہدی جو ہے وہ بھی نظر آ جائے گا، اور عیسیٰ آپ کے سر پہ کھڑا نظر آئے گا آپ کو۔ میں رب کے حکم سے بیان کروں گا، درست وجہ اور دلیل فرقان سے دوں گا، اور بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ تمام باتیں جو قرآن عظیم میں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں، مگر یہ باتیں جوڑ کر مکمل بات کیسے بنتی ہے اس کا علم رب جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کے متعلق قرآن عظیم میں بیان ہوا ہے، جسے چاہتا ہے رب اسے حکمت دیتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آدم نے پھل کھایا تو اس وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا جہاں کوئی تنگی نہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ بنیادی طور پر زمین پر اگنے والے تمام پھل آدم اور آدم کی اولاد پر حلال ہیں، پھل پاک ہوتے ہیں، پھلوں پر کوئی پابندی نہ آدم پر ہے نہ آدم کی اولاد پر ہے۔ آدم کو اور اس کی بیوی کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اور پابندی یہی تھی۔ زمین پر ہزاروں درخت پائے جاتے ہیں، ان پر بہت کچھ اگتا ہے، مگر جو پھل اگتے ہیں وہ تمام کے تمام آدم اور اس کی اولاد پر حلال ہیں۔ آدم نے پھل نہیں کھایا بلکہ درخت کو چکھا۔ یہ بات سورہ الاعراف میں بیان ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، 20، 21، 22 کو، پھر آگے بات کریں گے۔ اے آدم، رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جائے گے۔ آدم کو بنیادی طور پر درخت کے قریب جانے سے منع کیا اس آیت میں۔ آیت نمبر 20 میں ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں، اور اس نے کہا کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ یہاں شیطان نے بھی درخت کا ذکر کیا ہے، شیطان نے بھی پھل نہیں مانا۔ اگر پھل مان لیا جائے گا تو حلال ہو جائے گا، پھل نہیں ہے وہ۔ آیت نمبر 21، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ آیت نمبر 22، تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو۔ یہاں پر بہت سارے مولویوں نے خلا کو پر کرنے کے لیے پھل لکھ دیا ہے، حالانکہ پھل نہیں۔ قرآن عظیم میں بات واضح ہے کہ ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو، تو ان پر ان کی شرمگاہیں تو ظاہر ہو گئی، ان پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گاٹھنے جنت کے درخت کے پتوں کو اپنے اوپر، اور اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی ہیں، بات واضح ہو گئی ہے کہ آدم نے درخت کو چکھا۔
سورہ الاعراف میں جب یہ بات بیان ہوئی ہے، یہاں پر پھل کا ذکر نہیں ہے۔ پھل ہوگا تو آدم اور آدم کی اولاد کے لیے حلال ہو جائے گا، اور جو چیز انسان نے کھائی آدم نے، وہ آدم اور آدم کی اولاد کے لیے تا قیامت تک حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنا قانون نہیں بدلتا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل 60 میں بھی آیا ہے۔ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وردہ ہوئی ہے، اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیا جا رہی ہیں۔ آیت کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا ہے، حالانکہ آیت کا درست مفہوم یہ ہے کہ وہ درخت جو لوگوں کے درمیان متنازع ہے اور جس پر لوگ لعنت کرتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے۔ میرے اور دوسرے لوگوں کے سمجھنے میں اگرچہ فرق ہے، مگر بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی سورہ بنی اسرائیل آیت 60 میں بھی درخت کا ذکر ہے، پھل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ قرآن عظیم میں تمام باتیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ کون سا درخت قرآن میں موجود ہے جس کے قریب جانا آدم کے لیے منع ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن میں اولاد آدم کے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یہ بات ہی تمام معاملے کا جواب نکال دے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ہے، اے اہل ایمان، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ دیکھ لو، یہاں پر پہلے بات پاکیزہ چیزوں کی کہی گئی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آدم نے جو حکم توڑا وہ پاکیزہ چیز کو نہ کھا کر ہی توڑا ہے۔ اس نے ایسی چیز کھائی ہے جو پاکیزہ نہیں تھی، وہ بھی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے آیت نمبر 173 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ حلال و حرام آدم اور اولاد آدم کے لیے ایک جیسے ہیں۔ پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کو کہا گیا ہے، پھر آیت 173 میں پہلا جو حکم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مردار مت کھانا۔ میرے حساب سے آدم نے مردار کو ہی کھا کر پہلا حکم توڑا۔ اب میں اپنی بات کی دلیل فرقان سے دوں گا تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ سورہ 3 آیت 1 سے آیت 4 تک میں پڑھوں گا۔ گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون اور گواہ ہے طور سینین اور گواہ ہے یہ امن والا شہر، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہاں پر مولویوں نے امن والا شہر ترجمہ کیا ہے یہاں پر، حالانکہ شہر الامین ہے، یعنی ایمانت دار شہر میرے حساب سے۔ انجیر کا درخت اس بات کا گواہ ہے کہ اس میں فگ واسپ انجیر کا کیڑا یا مکھی مردار کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ آدم نے انجیر کو کھا کر حکم جو توڑا وہ مردار کھانے کا ہی تھا۔ کسی بھی ماہر زراعت سے پوچھ لیں، قرآن میں بار بار انجیر کو درخت اسی لیے ہی کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ سرے سے پھل ہی نہیں ہے۔ انجیر درخت ہے، ایسا درخت جو اپنی افزائش کے لیے جو چیز پیدا کرتا ہے اس میں مردار موجود ہوتا ہے، اور یہ ہم پر اور ہمارے باپ آدم پر حرام ہے۔ قرآن عظیم میں انجیر کے سوا کوئی ایسا درخت موجود نہیں جس پر آدم کے جنت سے نکالے جانے کا الزام دیا جا سکے سوائے انجیر کے۔ قرآن عظیم میں موجود تمام باتوں کا جواب قرآن میں ہی موجود ہے۔
التین میں جو چوتھی آیت ہے وہ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، کیونکہ یہ سوال رب کے حکم سے رب کے بتائے بغیر میں نے رب کی دی ہوئی عقل سے حل کر لیا، اور دلیل فرقان سے ایسی دی ہے جس کا جواب احبار کے پاس موجود نہیں۔ آدم نے ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے شیطان کے کہے میں آ کر درخت کو چکھا، جس کی وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا۔ آج زمین کو دیکھا جائے تو زمین فساد سے بھری پڑی ہے، اور یہ تمام کے تمام فسادات جو زمین پر برپا ہیں اس وجہ سے ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگ اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں، جس کا نتیجہ زمین پر فساد کی صورت میں برپا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمان ان تینوں مذاہب کے پاس صرف 10 باتیں موجود ہیں، اور وہ 10 باتیں ایسی باتیں ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو زمین پر فساد کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمین پر موجود کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا، یہ منع ہے، مگر اس کے باوجود تمام کے تمام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے فساد کی شکل میں موجود ہے۔ آج اتنا ہی، پھر بات کریں گے کسی اور موضوع پر۔ اللہ حافظ۔